میں ممتاز عالم شعبہ اردو CP کالج مدھے پورہ آج CC2 فرسٹ سیمسٹر اس کا سیشن 18-20 ہے، اس کا کلاس میں جا رہا ہے۔ میں ناول سے متعلق پریم چند کا ناول گودان اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کئی کلاسز ہو چکے ہیں۔ اردو ناول کی تاریخ میں ایک ایسی منزل ہے جہاں صرف پریم چند پہنچے، اور وہ بھی صرف ایک بار۔ یہ ناول ان کے فنی ارتقاء کا نقطۂ عروج ہے۔ گودان وہ پریم چند کے 30-35 سال کے ریاض فن کا ثمرہ کہا جا سکتا ہے۔ 30 یا 35 سال کے ریاض فن یعنی مستقل محنت اور کوشش کا پھل کہا جاتا ہے۔ یہ ناول محض ان کے شعور فن کی ترقی کا مظہر نہیں، بلکہ خود پریم چند کے شعور اور ادراک حقیقت کے ذریعہ کے واضح تر اور وسیع تر ہونے کی داستان ہے۔ زمان و مکان کا احساس ناول نگار کی سب سے اہم ضرورت۔ انہوں نے اس ضرورت اور مشاہدات کا خزانہ ہی سب سے بڑی دولت۔ اس ناول میں پریم چند نے ان تمام عناصر کے موجود ہونے کے واضح ثبوت پیش کیے۔ گودان کا مطالعہ کرنے والا اپنے مطالعے کے درمیان اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے کہ ناول کس عہد کا ترجمان ہے، کس نظام زندگی کو پیش کرتا ہے، کس نقطۂ نظر پر مبنی اور کن حقائق کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ناول میں سب کچھ ہے، وہی ہے جس کا انداز 20ویں صدی کی تیسری دہائی کے ہندوستان میں بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ عام باتوں کو خاص بنا دینا، ہر وقت ہوتے رہنے والے واقعات میں محض گہرائی پیدا کر دینا اور سیدھی سادی باتوں میں فلسفیانہ رنگ بھر دینا پریم چند کی فنکارانہ صلاحیت اور مشاہدہ اور مطالعہ کی قوت سے ممکن تھا، اور انہی خصوصیتوں نے گودان کو ایک غیر معمولی ترقی کا کارنامہ بنایا ہے۔ گودان کو چاہے ناول کے معینہ مقررہ معیار کی کسوٹی پر پرکھا جائے، چاہے اس کی مواد کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے، تو یہ اس کی دونوں لحاظ سے اس کی عظمت مسلم، موضوع کی وسعت، خاکہ کی دلکشی اور بیان کی قوت کے لحاظ سے اردو کا کوئی دوسرا ناول اس کے قریب نہیں پہنچ سکا ہے۔ گودان بادی النظر میں ایک کسان سے زیادہ ایک گاؤں کی کہانی، ہر شخص کی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں وہ سارے مسائل آ جاتے ہیں جن کے پرپیش عمل اور رد عمل سے ہر شخص کی انفرادی اور اجتماعی زندگی متاثر ہوتی ہوئی اور بنتی بگڑتی نظر آتی۔ بیلاری کا رہنے والا 40 سالہ کسان ہوری، جس کے پاس صرف 5 بیگھا کھیت ہے، اس کسان کی نمائندگی کرتا ہے۔
جو اپنی تقدیر پر ہر وقت شاکر رہ کر زندگی کا سارا بوجھ اٹھا لینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. وہ اس اخلاقی نظام کو جانتا ہے جو اس کے خیال میں نیچرل ہے، یعنی فطری ہے، جس میں چھوٹے بڑے حاکم، محکوم، زمیندار، کسان، امیر غریب سب کے متعین اقدار اور تصورات ہیں، اور ہر چیز کو اپنے دائرے کے اندر رہ کر اپنی تقدیر کی پابندی کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ سارے ظلم ستم پر جسم کو پگھلانے اور روح کو جھلسانے میں رضامند معلوم ہوتا ہے. اگر کہیں احتجاج کرتا ہے تو بے حد احتیاط سے غصہ آتا ہے تو وہ اسے پی جانے یا اس کے زہر کو اپنے ہی اوپر استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بظاہر ایک منفی کردار جس کے گرد کوئی کہانی بن ہی نہیں سکتی، لیکن پریم چند اسے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کی بیوی دھنیا اور اس کے بیٹے گوبر کے روپ میں وہ پہلو بھی پیش کر دیتے ہیں جو زندگی کے زیادہ گرم سرخ کی ترجمانی کرتے ہیں. دھنیا کسی چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی بے انصافیوں کو بغیر شدید احتجاج کے برداشت کرنے پر آمادہ نہیں معلوم ہوتی ہے. جیسے ہی ناول شروع ہوتا ہے، دھنیا اور حوری اپنی ساری خصوصیتوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. حوری زمینداروں کے یہاں جا کر اپنی ذمہ داری اور سعادت مندی کا ثبوت دکھانا چاہتا ہے. دھنیا اس مصلحت کو نہیں سمجھتی. وہ نہیں جانتی کہ جب زمیندار کو لگان دی جاتی ہے تو پھر اس کے یہاں حاضری دینے کی کیا ضرورت ہے. جب ہم مالگزاری دیتے ہی ہیں تو بار بار جانے کی اور حاضری دینے کی کیا ضرورت ہے. یہ دھنیا کا ہے. یہی حال اس کے بیٹے گوبر کا ہے. جو حال ماں کا تھا وہ بیٹے کا ہے. 16-17 سال کا یہ نوجوان اپنے باپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تم روز بروز مالکوں کی خوشامد یعنی خوشامد، یہ اپنی زبان ہے خوشامد یعنی اب، لیکن اردو تو خوشامد بولا جائے گا، کرنے کیوں جاتے؟ لگان نہ چکے تو پیادہ آ کر گالیاں سناتا ہے، بگاڑ دینی پڑتی، نذرانہ سب تو ہم سے ہو جاتا ہے، پھر کسی کو سلامی کرو. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو نسلوں کی آواز، ایک بوڑھی اور تھکی ہوئی، دوسری جوان اور پرجوش. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پریم چند نے سیاسی حالات پر کسان سبھا اور آزادی کی تحریک کا ذکر کیے بغیر تقدیر پرست کسان اور روایتی محکوم کی مٹتی ہوئی نسل اور بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کرنے والے کسان کی ابھرتی ہوئی نسل کو بڑی خوبی سے پیش کر دیا. اور دوسرا پہلو نمایاں نہیں ہے، پھر اس کی طرف اشارہ مل ہی جاتے ہیں. حوری نے زندہ رہ کر چاہے زیادہ احتجاج نہ کیا ہو، لیکن اس کی موت اس نظام کے خلاف ایک زبردست سے زبردست احتجاج، جس نے ایک معمولی کسان کو ظلم کے 1000 بندھنوں میں جکڑ کر رکھا تھا. کبھی کبھی ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے
کہ ناول جس عہد کی تصویر پیش کرتا ہے اس وقت کسان اچھے خاصے بیدار ہو چکے تھے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے اور آزادی کی تحریک میں شریک ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن پریم چند نے موضوع کے اس پہلو کو ناول میں مرکزی جگہ نہیں دی، بلکہ اس کو محض پہلی نسل کے کسان کی مصوری تک محدود رکھ دیا ہے۔ اس ناول کا اصل موضوع اس زندگی سے ناآسودگی کا اظہار ہے جو حوری کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ حوری ایک گوالے بھولا سے بات چیت کر رہا ہے، زمیندار شگون کرنے والا ہے، بھولا پوچھتا ہے کہ روپیہ کا کچھ بندوبست کر لیا ہے، حوری جواب دیتا ہے اس کی چنتا تو مارے ڈال رہی ہے دادا، اناج تو سب کا سب کھلیان میں ڈل گیا ہے، زمیندار اپنا لیا ہے، مہاجن نے اپنا لیا ہے، میرے لیے 5 سیر اناج بچا ہے، بھوسا کو میں راتوں رات دھو کر چھپا دیا تھا، نہیں تو تنکا بھی نہیں بچتا۔ زمیندار تو ایک ہے پر مہاجن 3 ہے، کسی کا بیاج بھی پورا نہ ہو سکا ہے، کسی کی کا بیاج بھی کو نہیں چکایا ہے، زمیندار کے بھی آدھے روپے دینے سے رہ گئے ہیں، سیٹھانی نے بھی روپے ادھار لیے تب کام چلا ہے، سب طرح کفایت کر کے دیکھ لیا، بھیا کچھ نہیں ہوتا، ہمارا جنم اسی لیے ہوا ہے کہ اپنا لوہو بھاویں اور بڑوں کا گھر بھریں، اپنا لوہو بہاویں اور دوسروں کا گھر بھریں، روپیہ سے زیادہ سود بھر چکا ہوں پر روپیہ جیوں کا تیوں سر پر سوار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شادی غمی سب تیرت وہ برت میں ہاتھ بند کر خرچ کرو پر رستہ کوئی نہیں دکھاتا۔ راج صاحب نہ بیٹے کے بیاہ میں 20,000 روپیہ لٹا دیے، ان سے کچھ ہیں کہتا، منگرو نے اپنے باپ کے کریا کرم میں 5,000 لگائے اور ان سے کچھ نہیں پوچھتا، ویسے بھی آبرو مرجان تو سب کی ہے، آدمی تو ہم بھی ہیں، بھولا جواب دیتا ہے، کون کہتا ہے کہ ہم تم آدمی ہیں، ہم میں آدمیت ہے، آدمی وہ جس کے پاس دھن ہے، بل ہے، بدھیا ہے، ہم لوگ تو بیل ہیں۔ اور کسان، پولیس اور عوام، شہری اور دیہاتی ساہوکار اور قرضدار، برہمن اور اچھوت، فرد اور برادری، سرمایہ دار اور مزدور، سب ایک دوسرے سے ٹکراتے اور داغ کردار اور نمایاں شکلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس ناول میں پریم چند کا ذہن انسان اور اس کے اعمال کے ظاہر و باطن دونوں پر حاوی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے آئینہ فکر میں بہت سی صورتیں جلوہ گر ہیں جن کے ہر عمل اور قول پر ان کی نگاہ ہے۔
ان کی حقیقت پسندی، انسانی ہمدردی کے محور پر واقعات کو اس طرح ترتیب دیتی ہے کہ کردار نہ تو فرشتہ بنتے ہیں نہ شیطان. حالات کی چکی میں پس کردہ اپنی اصل شکل نمایاں کر دیتے ہیں. رائے صاحب زمیندار ہیں، قوم پرست بھی ہیں، قدر انسان دوست بھی ہیں، اور اپنی حدوں کے اندر اپنے طبقے اور جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں. ان خصوصیات کا اظہار کرتے رہتے ہیں جو پریم چند ان کے کردار سے وابستہ کی تھیں.